تو میں اس طرح کے موضوعات پہ اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں تو خود پہ کوئی اتنا یقین نہیں، تو یہی چیزیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چھٹے سالانہ فہم دین کورس کا آج ہمارا 14واں درس ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نعت شریف پڑھنے اور سننے کے آداب۔ یاد رکھیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور سننا یہ بڑا ہی عظیم الشان عمل ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے کئی مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ کے اوصاف حمیدہ کو قرآن مجید کی بولی میں بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے بذات خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ذکر قرآن مجید کے اندر جا بجا کیا ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ بات اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا۔ بات اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کالی کملی کی چادر ہے اگر اس کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کمبل کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جتنا بھی حسن و جمال عطا فرمایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس کے ایک ایک عضو پر رب ذوالجلال نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے محبوب مجھے آپ کی چڑھتی ہوئی جوانی کی قسم ہے۔ ارے یہ تو بڑی دور کی بات رہی، آپ کا جسم مقدس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ گلیاں کہ جن مکہ شریف اور مدینہ شریف کی گلیوں میں آقا کریم چلتے ہیں، جو مٹی آقا کریم کے قدمین شریفین کو لگ جاتی ہے، رب ذوالجلال اس مٹی کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کا مقام تو وراء الورا ہے۔ حضور کے پیروکار صحابہ، حضور سے پیار کرنے والے، وہ جن گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر میدان جہاد میں اترتے ہیں، ان میدان جہاد میں اترنے والے گھوڑوں کے سموں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، رب ذوالجلال نے قرآن میں اس مٹی کا بھی ذکر کیا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ تو پتہ چلا کہ نعت رسول مقبول خود خدا نے پڑھی ہے، اور پورے کا پورا قرآن مجید دو باتوں کا مجموعہ ہے، یا تو توحید خدا کا بیان ہے یا پھر نعت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اور نعت کو سننا یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نعت پڑھنا سنت خدا ہے اور نعت سننا سنت مصطفیٰ ہے۔ اتنے مقدس اور اتنے عظیم شعبے کو آج کے فتنوں کے دور میں کس طرح برباد کیا جا رہا ہے۔
लूंडे लूंडे किस्म के नाखान, जिनका न हुलिया शरीयत के मुताबिक, न किरदार शरीयत के मुताबिक, जिनकी न गुफ्तार शरीयत के मुताबिक, जिनके न अखलाक शरीयत के मुताबिक, जिनका सिर्फ दीन के साथ इतना ही वास्ता है कि ब्यूटी पार्लर से निकलना है और स्टेज पे जाना है और अपनी हाजिरी पेश करके वापस बिस्तर तक पहुंच जाना है। बस कोई खबर नहीं कि दीन पे हमला कौन कर रहा है, कोई खबर नहीं इस्लाम के मुखालिफिन की सरगर्मियां क्या हैं, कोई खबर नहीं कि मसलक अहले सुन्नत के खिलाफ कौन सी किताब मार्केट में आ चुकी है, कोई खबर नहीं कि मसलक से बगावत करने के नतीजे में आगे जो मुखालिफिन हैं मसलक अहले सुन्नत पर जुबान तान दराज करने वाले, वो कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। नामूस रिसालत का मामला दुनिया के किस कोने में हो गया है, एहतजाज कहाँ पे हो रहा है, किरदार कौन अदा कर रहा है, उलमा क्या कुर्बानियां दे रहे हैं, इन सारे मकामात पे ये नाखान आपको नजर नहीं आएंगे, ये भंड किस्म के नकीब आपको नजर नहीं आएंगे। लिहाजा दो चीजों को मलूज़े खातर रखना जरूरी है। नंबर एक कि ऐसे नाखानों का जो हर एरे गैरे के स्टेज पर नजर आते हैं, राफजियों के भी खारजियों के भी, कि जहां से पैसा मिला बस इन्होंने उसके स्टेज पे चले जाना है। और फिर ऐसे ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं कि जिनके अंदर शिरकिया अल्फाज होते हैं। फिर उसके बाद जो मजीद तौहीन की जाती है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर और महफिल नात को सजाकर, वो ये कि म्यूजिक पर, धुन पर, चिमटे पर और कई कई तरीके कि जिस तरह कंजर डांस करते हैं, नात करते हुए इस तरह डांस करना, ये कहां का तरीका है। यानी इन फितनों के दौर में जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो जो मसलके अहले सुन्नत के मुखालिफीन हैं वो फिर इस तरह की हरकतों को नोट करके और क्लिप काट काट के वो कहते हैं देखो सुन्नी ये करते हैं, वो कहते हैं कि ये है सुन्नियों का अकीदा और ये है सुन्नियों की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत। और जो नया तबका कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला, लिबरल, सोशल, वो फिर कुछ पहले बागी होता है, मजीद बगावत अख्तियार कर जाता है और मसलक के अहले सुन्नत को अपने निशाने पर रख लेता है। लिहाजा एक तो जो रिच पर्सन है, जो रॉयल्टी है हमारे मुल्क की, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कमेटियां और बड़ी बड़ी जो यानी कि बज़म हैं नाखानों की जो अकेट, उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को हायर ही ना करें कि जो तकद्दुस लेते हैं दीन इस्लाम वाला और आगे आके खरमस्तियां करते। दूसरे नंबर पे फिर हमने जो ये तरीकेकार देखा है कि वो जिस तरह छट्टे मारते हैं ना दौलत के, तो ये भी एक गैर मुहज्जब तरीका है। एक तो ऐसे नाखानों का जो मसलक से बगावत करने वाले हों, राफजियों खारजियों के स्टेजों पे जाने वाले हों और उनकी खुशनुदी के कलाम पढ़ने वाले हों, जो कि कलाम अकीदा अहले सुन्नत से बगावत पर मबनी हो और जिनका हुलिया जो है वो शरीयत के मुताबिक ना हो, तो ऐसे नाखानों का बाइकाट किया जाए। दूसरे नंबर पे जो मोकमुका और जो एडवांस लेके नात पढ़ने वाले हैं उनका बाइकाट किया जाए। और आगे फिर मजीद जो इस सिलसिले में बात मद्देनजर रखने वाली है वो ये है कि कलाम जो है वो मुस्तनद होना चाहिए। कलाम के अंदर किसी किस्म का छछोरापन नहीं, ऐसा ना हो कि आप नात पढ़ रहे हो और सुनने वाला उसको नात समझ के सुन रहा हो लेकिन हकीकत में वो बेअदबी हो। जिस तरह के वो शाहिद महमूद कादरी जो साहिबान वाला नात खान है, वो एक नात पढ़ता है और कंजरों के अंदाज में पढ़ता है, डांस करते हुए, जदों दा तू रुस गयो साडे नाल ढोलना। वो आगे पता नहीं क्या कहता, छाड़ दिता कामा ने बनेरे उत्ते बोलना। अब ये किसी बेहुदा के इश्क में एक आशिक का बोला हुआ जुमला है। दुनिया में
تو اس کو جوڑا جا رہا ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ ڈھولنا اب جو یہ دنیا کا گندا عشق ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو کہ سراسر دھوکہ اور فساد ہے، یہاں پہ جو کسی لڑکی پر یا کسی لڑکے پر وہ لفظ ڈھولنا یہاں سے اٹھا کے اس عظیم کائنات کے سب سے مقدس اور سچے انسان کی ذات پہ فٹ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ چھڑ دیتا کاما نے بنے رہے اٹھتے بولنا. تو یہ کیا حقیقت ہے کہ جب کاں بولتا ہے کوا تو پھر آقا کریم آ جاتے ہیں، اور وہ نہیں بولتا تو پھر آقا کریم تشریف نہیں لاتے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ یعنی دین کو کیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ ایسے الفاظ، نعت تو بڑی دور کی بات ہے، اس مجلس کی بھی توہین ہے کہ جس مجلس میں یہ الفاظ آقا کریم کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بولنے جائیں. تو لہذا وہ شہباز قمر فریدی دا ایک واقعہ یاد آیا کہ تانگے والا ماہی سویٹا نے بازار تو اگے جڑا موڑ آمدا ہے ریلوے اسٹیشن والا، اوتھے تانگا سٹی لیول تے ایک بہت وڈی ہر سال محفل میلاد ہوندی. تو شہباز قمر فریدی نعت پڑھ رہا تے انہیں نعت جملہ بولیا بھی یا رسول اللہ تیرے نا تو جند جان وار دے ہیں. تے ایک بوڑھا جا بندہ وہ اٹھی جا تو کمدے ہتھاں نال نا ہولی ہولی وہ سٹیج دے کول انہیں آکھیا بھی میں سٹے وہ انتظامیہ چھوڑا انہوں روکیا بھی تو نہیں جا سکتا بابا. اس نے کہا نہیں مینوں اس نعت خان نال بڑا پیار ہے، نے گالی بڑی چنگی کیتی تے میں ایدا منہ چمنا ہے جا کے. یہ بار بار آندا ہے بھئی یا رسول اللہ میں تیرے نا تو جند جان وار دے. وہ مچھوارا بھی آکھیا بھی چلو ٹھیک خیر ہونا اوپر آن دیتا. وہ ہولی جا بابا لگیا آیا تے انہیں وہ خون اپنا سٹیا چاہ تے مائک شہباز قمر فریدی دے دل اس بھی ہے بھی پتہ نہیں بابا میرا واقعی منہ چموں ہے. گھمک کو نے چاٹ نے بوتھاڑ دی اٹھتے ہو سکا سور دے سورا بھی پوری زندگی اے جملہ تو بولدا رہے ہیں آئے دو داڑھی دے وال تا محمد عربی توار نہ ہو سکیا تے تو جندوار سے گل سمجھ آئی. وہ ایک اور ہے بھانڈ قسم دا لاہور دا وہ بالکل چوہا جا منہ میں ہوندا اللہ تعالیٰ آزم نام ہے ہوتا پتہ نہیں اگے آزم قادری ہے کی آزم قادری. اچھا وہ اوندا ایک باری کلپ سنن نو ملیا میں نے وہ لفظ یاد نہیں. وہ کہہ رہا سی بھئی یعنی وہ لبے لبابے بنتا ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے در در سے مانگنے کی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتنا بھر دیا ہے یا رسول اللہ آپ نے میرا کاسا اتنا بھر دیا ہے، میری جھولی اتنی بھر دی ہے کہ اب جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ جس محفل میں کہہ رہا تھا اسی محفل کا اس نے 50,000 ایڈوانس لیا ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا آپ کہیں گے پتہ نہیں جلالی صاحب کیسی باتیں کرتے، لیکن مجھے پتا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں پھر دیہات کے ماحول میں اس طرح کی باتیں یقیناً بڑی عجیب تو لگتی ہوگی، لیکن چونکہ میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے اور مرکز صراط مستقیم کا یہ فیضان ہے کہ ہمارا یہ 6واں سالانہ فہم دین کورس قبلہ امام جلالی یزید شرفہ و حافظہ اللہ تعالی امام برحق ان کی نگاہ عنایت سے یہ ترتیب ہر ماہ رمضان کے اندر پاتا ہے. تو میں اس طرح کے موضوعات پہ اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں تو خود پہ کوئی اتنا یقین نہیں، تو یہی چیزیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی.